مطلب انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے خواتین کے بارے میں غلط باتیں کرنے کا. اب اس پہ جب آپ خود سے آپ کی اپنی ماضی کی سٹیٹمنٹس ہوں کہ جی نیب میں اس لیے پیش نہیں ہونا کہ جی وہ تو نامحرم ہے، مطلب اس طرح، اور پھر جی ہمارا تعلق تو مذہبی گھرانے سے ہے. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہاتھ ملانے کے بجائے بے شک آپ گلے ملیں ان سے، یہ ہمیں. لیکن آپ نے اگر آپ کسی پوزیشن پہ ہیں، آپ عہدے دار ہیں، آپ کی اپنی روایات ہیں، آپ کے اپنے ملک کی ایک اخلاقیات ہیں، آپ کی مذہب کی اخلاقیات ہیں، ان کو پھر عبور کر کے جب آپ اس طرح کی کوئی چیز کریں گے تو پبلک ریاکشن آئے گا. میری آج کی مہمان ہیں طیبہ راجہ. طیبہ سے بات کرتے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کر رہی ہے، دوسری طرف اڈیالہ جیل میں جو شخص جو قیدی 804 ہے وہ مکہ لہرا رہا ہے. طیبہ سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گی. طیبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حسین. کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ عمران خان جلد باہر آ رہے ہیں. تحریک انصاف کے کئی لوگوں نے اس پہ بات کہی. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہتے ہیں کہ 2 جی ماہ کے اندر اندر عمران خان باہر آ جائیں گے. عمر ایوب خان انشاءاللہ. صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان باہر آئیں گے، جہاں چاہیں گے جلسہ کریں گے. سو کیا خبریں ہیں عمران خان کے باہر آنے کی؟ حسین، ابھی تک تو جو لیڈرشپ وغیرہ سے سن رہے ہیں اس کے مطابق، یا علیمہ آپا جب آتی ہیں، علیمہ خانم صاحبہ جب باہر آتی ہیں تو ان کے مطابق جو چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر کوئی سٹیٹمنٹ وغیرہ پتہ چلتی ہے یا کیا ہو رہا ہے اس کے بارے میں. جو اب تک کے کیسز ہیں خان صاحب پہ، جیسے 300 کیسز خان صاحب پہ ہیں، اس کے مطابق قانونی اگر ہم لوگ کیسز کے اکارڈنگلی دیکھیں اور وکیلوں کی رائے لیں تو پچھلے کیسز جو خان صاحب پہ گزر چکے ہوئے ہیں، جن میں ان کو ضمانت مل چکی ہوئی ہے، اب وہ ایک کیس القادر کو لے کے جس طریقے سے لٹکایا گیا، اور جیسے کہ خان صاحب نے کہا کہ میں انتظار میں ہوں کہ مجھے اس میں سزا دی جائے تاکہ کوئی پروسیس آگے بڑھ سکے، اور جان بوجھ کے اس فیصلے کو روکا گیا ہے جو آئی تھنک کوئی 2 ماہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا یا 3 ماہ پہلے، لیکن اس کو جتنا ڈیلے کیا جا چکا ہے. باقی اگر اس طرح لیڈران کی طرف سے ہمارے پاس یہ بات آ رہی ہے، جیسے کہ عمر ایوب صاحب نے بتایا یا صاحبزادہ حامد رضا، ایک وہ قابل قدر شخصیت ہے ہماری، خان صاحب بڑا بھروسہ کرتے ہیں ان پہ، تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات خان صاحب سے ان کی ہوئی ہوگی، یا سیاسی نقطہ نظر سے کیونکہ مذاکرات وغیرہ کی جتنی ٹرمز آئی ہیں وہ سیاسی قیدیوں کی رہائی کی ہیں، خان صاحب کی رہائی کی خان صاحب نے خود اس میں کوئی شرط نہیں رکھی. لیکن عوام کا مطالبہ یہ ہے، پہلا مطالبہ، کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، ہمارے سارے سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو رہا کیا جائے. تو اب جس طرح سے جو تفصیلات ہمارے پاس آتی ہیں ان کے مطابق تو اب کیسز کے اکارڈنگلی اگر کہیں آئین اور قانون کی بالادستی ہو تو پھر تو فیصلہ ہو اور خان صاحب کل چھوڑیں، آپ آج باہر آ جاتے. لیکن یہ کہ کہیں بھی کوئی چیز قانونی طور پہ نہیں ہو رہی تو ایک ڈیلے کیا جا رہا ہے. اب جو جیسے عمر ایوب یا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا تو ہم بھی بڑے پر امید ہیں کہ کسی بہتری کی طرف حالات جائیں. 300 کیسز، کیونکہ جتنے سارے کیسز ہیں وہ جھوٹے ہیں، تو اگر تو قانون اور آئین کے مطابق ہو تو پھر تو کل اگر ہیئرنگ ہوتی ہے تو وہ خان صاحب بری ہیں اور وہ انشاءاللہ باہر آ جائیں گے. اچھا، آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان جلدی باہر آ جائیں گے؟ اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھوں تو ابھی مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تھوڑا وقت ہے، اور یہ کس لیے کہا جا رہا ہے اس پہ ابھی میں فی الحال خود اپنی طرف سے کوئی پوائنٹ آف ویو میں نہیں دینا چاہ رہی. لیکن اگر قانونی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اگر القادر ٹرسٹ کیس میں ان کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر سزا کے لیے اگر ہم اپیل دائر کرتے ہیں دوبارہ سے تو اس میں تو ابھی ٹائم لگے گا. اچھا تو طیبہ، مجھے مجھے لگتا یہ ہے کہ ابھی بتائیں ٹائم. کہ کیا وجہ ہے؟ کل عمران خان نے بھی بات کہی کہ یہ القادری ٹرسٹ کیس جو ہے، اس کیس جی کو جی میرے اوپر تلوار بنا کے لٹکانا چاہتے ہیں، مجھے ڈرانا چاہتے ہیں. سو کیوں نہیں اس پہ کوئی بھی فیصلہ، جیسے ہم صاحب نے کہا کہ آپ نے سزا سنانی ہے سنا دیں، کیوں نہیں اس کیس کا بالکل. فیصلہ سنایا جا رہا؟ 18 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا ہوگا کہ اتنا لمبا فیصلہ محفوظ ہو جو ابھی تک نہیں سنایا گیا. حسنین، ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے نا، آپ جتنا اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں. کسی بھی انسان کو مینٹلی ٹارچر کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کو پتہ بھی ہو کہ وہ بے گناہ ہے، وہ جیل کے اندر ہے. یہ بڑا ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے. جب میرا 9 مئی والا کیس تھا اور میری 9.25 ماہ بعد پہلی بیل ہوئی تھی، پہلے ہوں کیس میں ایک کیس جو مجھ پہ ہوا تھا، اور میں حیران تھی کہ بیل کیوں نہیں ہوتی، میری بیل کیوں نہیں ہوتی. تو یہ ایک مینٹل ٹارچر کا طریقہ ہے کہ آپ کو پتا ہو آپ بے گناہ ہیں، آپ کو پتا ہو کہ آپ کے لیے کوئی آپ کے خلاف ثبوت نہیں ہے،
لیکن اس کے باوجود آپ ہر بار یہ سنو کہ 15 دن بعد کی تاریخ مل گئی ہے، 20 دن بعد کی تاریخ مل گئی ہے، 1 ماہ بعد کی، تو وہ جو ٹائم گزارنا ہے نا، وہ کسی بھی کمزور اعصاب انسان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے۔ لیکن اگر مضبوط اعصاب ہوں، عمران خان اگر دوسری طرف موجود ہو، تو پھر ذرا سزائیں سنانے والے یا دینے والے پھر وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ان کے پاس آخری حرب ہے جو وہ مضبوطی سے کھیل رہے ہیں فی الحال۔ تو آپ سمجھ رہی ہیں کہ عمران خان کو مینٹلی ٹارچر کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کر نہیں سکتے، لیکن کوشش تو جاری ہے، کوشش تو شدت سے جاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ لائٹ بند کر دینا یہ کوئی نارمل حرکتیں نہیں ہے، قیدیوں کے ساتھ یہ نہیں کیا جاتا کسی بھی مہذب ریاست میں، یہ نہیں ہوتا۔ لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اگر لیگل وے پہ اس چیز کو دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا جا چکا ہوا تھا ہائی کورٹ سے، جہاں وہ اپنی پیشی کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو غیر قانونی طور پہ سیکیورٹیز نے اریسٹ کیا، رینجرز نے اریسٹ کیا، جو کہ کبھی نہیں ہوتا۔ اور پھر جب آپ نے پورا میڈیا کلوز کیا ہوا ہے، اس وقت آپ کے ڈرونز چل رہے ہیں اور آپ نے انن فانن تمام چینلز پہ وہ فوٹیج چلائی تاکہ عوام کو غصہ آئے۔ اور پھر مطلب جتنی وہ چیزیں مذائقہ خیز ہیں، اگر سارے ماضی میں جا کے ڈاٹس کنیکٹ کیے جائیں تو کوشش تو جاری ہے اعصاب ان کے کمزور کرنے کے لیے جو بھی، لیکن یہ اس کو اس طریقے سے کھیل نہیں پا رہے۔ غیر قانونی اگر یہ قانونی طور پہ کہیں بھی یہ چیز ہوتی تو پھر تو یہ کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے، اور ہم سب ان کیسز میں سے بری ہوتے، اور کسی پہ کوئی کیس ہوتا ہی نہ، سزائیں ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا طیبہ، آپ بھی ایک خاتون ہیں، کل مریم نواز کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی، ان کی ایک تصویر بھی سامنے آئی۔ جی سٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی 9 مئی کو باہر نکلی تھی، وہ کہتی ہیں کہ یہ شرپسند جو ملک بند کر دیتے ہیں، اس کو جلا دیا، اس کو جلا دیا، اس میں حصہ نہ ڈالیں، اس میں حصے دار نہ بنے۔ تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ اور کل کی جو تصویر ایک وائرل ہوئی، اس حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، تصویر کے متعلق ایک بحیثیت خاتون تو میں یہ کہوں گی کہ جس طریقے سے اس کے بارے میں کیونکہ یہ انہوں نے ایک طریقہ قانون لیک کر رہا ہے کہ ان کی ایک پرانی ہسٹری ہے ان کی، کہ بے نظیر کی تصویریں پھینکوانا اور جس طرح سے پھینکوانا محترمہ بے نظیر بھٹو کی، یہ جو کرتے رہے ہیں ماضی میں، یا فلور آف دا ہاؤس، یہ جس طریقے سے ہماری خواتین جب بولنا شروع کرتی ہیں تو جس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی جس طرح کے القابات سے یہ لوگ، یہ میں نون لیگ لیڈران کے بارے میں بات کر رہی ہوں، یہ باقی پٹواریوں کے بارے میں تو بعد میں ایک بات آتی ہے نا، جو ان کی اپنی پارٹی کا ورکر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جیسے آپ کی آواز کا ایشو آ رہا ہے۔ جو ان کی ایک روایت رہی ہے خواتین کے بارے میں، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے یہ لوگ جس طرح ان کی تصویریں پھینکوائی جاتی ہیں، یا جس طرح فلور آف دا ہاؤس ہماری خواتین جب بولنا شروع کرتی ہیں تو یہ جس طریقے سے آگے سے بیہیو کرتے ہیں، یا ان کی جو بھی چیزیں اب تک رہیں، ماضی میں اب تک، یہ میں آپ کو لاسٹ منتھ تک کی بات بتا رہی ہوں، جس طرح یہ ہماری خواتین کے خلاف پہ ایک پکچرز بنا کے، چاہے وہ ہماری سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں، ہماری نئی اب جو ہمارے ساتھ میں ہوں یا میرے ساتھ آنے والی خواتین جن کو نامنیٹ کیا گیا ہے اسمبلی کے لیے، ان کے بارے میں جس طرح کی ان کی کیمپینز یہ چلاتے ہیں، ان کے وی لاگرز چلاتے ہیں، ان پہ پراپرلی ان کی تصویریں لگا کے انہوں نے گندے گندے القابات بولے ہوئے ہیں، مطلب انہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا ہے خواتین کے بارے میں غلط باتیں کرنے کا۔ اب اس پہ جب آپ خود سے، آپ کی اپنی ماضی کی سٹیٹمنٹس ہوں کہ جی نیب میں اس لیے پیش نہیں ہونا کہ جی وہ تو نامحرم ہے، مطلب اس طرح، اور پھر جی ہمارا تعلق تو مذہبی گھرانے سے ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ہاتھ ملانے کے بجائے بے شک آپ گلے ملیں ان سے، یہ ہمیں، لیکن آپ نے، اگر آپ کسی پوزیشن پہ ہیں، آپ عہدیدار ہیں، آپ کی اپنی روایات ہیں، آپ کے اپنے ملک کی ایک اخلاقیات ہیں، آپ کی مذہب کی اخلاقیات ہیں، ان کو پھر عبور کر کے جب آپ اس طرح کی کوئی چیز کریں گے تو پبلک ریاکشن آئے گا، اور وہ جو ایک آپ نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا ہوا تھا غلط قسم کا، عورتوں کے خلاف ہر بات چڑھائی کر دینے کا، تو وہ تو پھر واپس پلٹ کر آنا ہی آنا ہے، تو کل ان کے ساتھ وہی ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو تحریک انصاف کے ورکرز کے حوالے سے کہا گیا کہ بعد میں معافی مانگنا پڑتی ہے، اور پھر کہ آپ ریاست پہ حملہ آور نہ ہو، میٹرو بس جلا دیے جاتے ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ دیکھیں، کس چیز کی معافی؟ معافی دے دی جاتی ہے، میرا بڑا دل دکھا کہ انہوں نے ان بچوں کو معافی مانگنی پڑی، مجھے بھی برا لگا، مطلب یہ کوئی باتیں کرنے والی، اگر یہ ایک مہذب ریاست ہو، یہاں جمہوریت ہو،
تو سزا بنتی ہی نہیں تھی. کسی بھی سویلین کا ملٹری ٹرائل ہونا، ملٹری کسٹڈی میں جانا، یہ کوئی بات ہی نہیں تھی. ایک تو آپ نے غلط ملٹری ٹرائلز چلائے، لوگوں کے ساتھ غیر انسانی اور غیر قانونی حقوق آپ نے روا رکھے ہیں. آپ نے ان کو ان کے ٹرائل میں ان کے وکلاء کو پوری اتھارٹی نہیں دی گئی. مطلب باتیں کرنے کو تو اتنا کچھ ہے، ان کو حراست میں رکھنا، ان کے ملٹری ٹرائل چلانا، یہی غیر قانونی تھا. تو سزا تو ویسی غیر قانونی ہوگی. تو پھر سزائیں ہوئیں اور پھر ان کے معافی ناموں کی باتیں. ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے. اور طلباء کے سامنے میں چیلنج کرتی ہوں، اوپن چیلنج ہے میرا ان لوگوں کو، اپنے پبلک پول ڈالیں، پبلک پول، یہ اپنے پبلک اکاؤنٹس پہ، سوشل اکاؤنٹس پہ آ کے پبلک پولنگ کریں اور دیکھیں لوگ ان کا حشر کیا کرتے ہیں. یہ ایک اسٹوڈنٹ سیشن میں جائیں جہاں یہ طلباء کو پوری آزادی دیں کہ جی آپ ہم سے سوال کریں. میں نے اب تک منصور علی خان کے کچھ اس طرح کے پروگرام 2-3 دیکھے ہیں جن میں اسٹوڈنٹس کو اجازت ہے کہ وہ سوال کر سکتے ہیں، اور وہاں ان کے جتنے لوگ بیٹھتے ہیں، میں ان کی جو وہاں سوالوں کے ذریعے جو اسٹوڈنٹس ان کا حشر کرتے ہیں، آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کا دل کرتا ہے کہ یا اللہ ایسی ذلت بھری زندگی کسی کو نہ دے، اور جتنی زندگی دے وہ عزت والی دے. ان کو شرم نہیں آتی ہے جس طرح کی باتیں کرتی ہیں، اور پھر جس طریقے سے جتنی ڈھٹائی سے یہ ان پہ قائم رہتی ہیں وہ ایک نیکسٹ لیول بے شرمی ہے. اچھا، پھر طلبہ کو کہا جاتا ہے کہ جو پیسہ ہے یہ میرا پیسہ نہیں ہے بلکہ یہ پنجاب کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے. اور پھر ایک سوال بھی ساتھ کیا جاتا ہے کہ پچھلے 76 جی، سالوں میں یہ پیسہ کہاں پر تھا؟ پچھلے 76 سالوں میں کیوں نہیں لگایا گیا؟ کیا کہیں گے آپ؟ طلباء کے ہاتھ میں مائک نہیں تھا، ورنہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا بریلینٹ اسٹوڈنٹ، بلکہ میں کہتی ہوں کیونکہ ان لوگوں کا اپنا آئی کیو لیول تو ہے نہیں نا. سوال سے آپ دیکھیں، سوال میں ہی ان کا جواب موجود ہے. اور اگر وہ پلٹ کے کوئی ایک بچہ کہتا کہ محترمہ گھر جا کے اپنے والد اور چچا سے پوچھیے گا، تو ان کو لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کو شرمندگی بھی نہیں ہوتی، ورنہ وہ اس طرح کا سوال نہ کرتی. یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں اور پھر یہ کوشش بھی نہیں کرتے علم حاصل کرنے کی. وہ ایک دانا شخص نے بولا ہے تو ان کا بھی وہی حال ہے. سوال یہ بتائیں نا، ہاں سوال تو ہم کرنے والے ہیں، وہ سوال کر رہی ہیں. وہ اس وقت ایک جعلی طور پہ لائی ہوئی ایک صوبے کی جعلی وزیر اعلیٰ بنی ہوئی ہے. 76 سالوں میں پیسہ عوام کو کیوں نہیں ملا؟ تو یہ وہ پوچھیں اپنے والد سے جا کے، اپنے چچا سے جا کے، اور جن کے ساتھ وہ بیٹھی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، ان سے. کیونکہ ان کی تو ٹرم بائی ٹرم وباریاں لگی رہی نا، ایک جاتا تھا دوسرا آتا تھا، دوسرا جاتا تھا تیسرا آتا تھا. تو یہ ہمیں بتائیں، یہ جو بیوی بول رہی ہیں، یہ بیوی گھر جائیں اور جا کے اپنے والد محترم سے پوچھیں، اپنے چچا محترم سے پوچھیں، اور جا کے جن کے ساتھ انہوں نے الیک سلیک رکھ لی ہوئی ہے پیپلز پارٹی والے، ان سے پوچھیں. پھر ہمیں بتائیں، پبلک کو بتائیں. جن بچوں کو یہ برگلانے کی وہاں کوشش کر رہی ہیں، وہ تو اللہ کا شکر ہے ان کے لیے، یہ ادا کریں گھر جا کے کہ بچوں کے ہاتھ میں مائک نہیں تھا، ورنہ انہوں نے کہنا تھا کہ بیوی گھر جائیں اور ذرا ابو سے اور چچا سے پوچھ کے ہمیں بتائیں کہ پیسے جو ہے وہ ہمارے تھے وہ کہاں گئے. ان کو بولتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی، لیکن یہ مجھے لگتا ہے بعد میں ضرور پچھتاتے ہوں گے اپنے سوالوں کو خود. جب شام میں ان کو پتہ چلتا ہوگا نا کہ عوام کا ریاکشن آیا، تو ان کو خود بھی شرمندگی ہوتی ہوگی کہ یہ کیا بول دیا ہم نے. اچھا، تو کیا سمجھتی ہیں آخر میں یہ بتا دیں کہ عمران خان آ رہے ہیں جلد باہر، اور عمران خان کے حوالے سے کیا میسیج ہے آپ کا؟ عمران خان جس طرح آج بھی اڈیالہ جیل میں آج بھی یہی بات کہی کہ میں ڈیل نہیں کروں گا، میں جیل میں رہ لوں گا، میں ڈیل نہیں کروں گا، اور پھر ساتھ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اگر بنی گالہ جانا ہوتا تو میں 1.5 سال جیل میں کیوں رہتا. کیا کہیں گے آپ؟ یس حسنین، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی لیڈر نے اتنی جیل کاٹی اور اتنی ہمت سے کاٹی. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ان کو ان کے نظریے کی وجہ سے فالو کرتے ہیں. عمران خان، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو عمران خان امر ہو چکے ہیں. خان صاحب نے جو شعور دے دیا ہے اس قوم کو، اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے پارٹیز، دوسری جو پارٹیز ہیں مخالف پارٹیز، وہ اس چیز کو بڑا پروپیگنڈا کرتی ہیں کہ یہ لوگ کلٹ ہیں، یہ لوگ شخصیت پرستی کے پیچھے. نہیں، بالکل بھی ہم شخصیت پرستی کے پیچھے نہیں ہیں. سوال اٹھانے کی جو سوچ اور جرت دی ہے نا خان صاحب نے اس قوم کو، تو اس قوم کو اب سوال کرنا آ گیا ہے. اس قوم کو پتا ہے کہ پڑھیں لکھیں گے، بہترین طریقے سے آگے آئیں گے تو ہم بہتر طریقے سے سوال کر سکیں گے. اور اب یہ یوتھ اس یوتھ کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ جائز سوال کرتے ہیں، اور جب ان کو اپنے جائز سوالوں کے جواب نہیں ملتے تو پھر وہ ریاکشن زیادہ برے طریقے سے سخت ہو کے آتا ہے، اور مزید اس چیز کو کریدنا شروع کر دیتے ہیں. تو عمران خان صاحب نے جو شعور اس قوم کو دے دیا ہے، وہ تو اب یہ
20 سال 30 سال 50 سال انہیں مزید لگیں گے. اگر انہوں نے اس کو ریورس بھی کرنا ہے تو یہ اتنا ایزیلی ریورس کرنا نہیں ہے. تاریخ لکھی جا رہی ہے. یہ جو مطالعہ پاکستان اب کی ینگ جنریشن پڑھ رہی ہے نا, یہ اس کو نہیں مٹایا جا سکتا. جو کتابیں پڑھنے ہوئی تھی وہ الگ تھی, اور جو اب تاریخ لکھی جا رہی ہے, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. عمران خان امر ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ڈیل نہیں کروں گا, تو ڈیل بنتی ہی نہیں ہے. اگر ڈیل کرنی ہوتی تو واقعی وہ تب کرتے جب وہ انہیں حراست میں لیا گیا غیر قانونی طور پہ, پھر چند دن بعد انہیں رہا کیا گیا. پھر 5 اگست تک کا جو دورانیہ تھا, اگر ڈیل کرنی ہوتی تو عمران خان اس دوران کرتے. اگر وہ ڈر گئے ہوتے, دوبارہ اریسٹ ہوئے گئے. اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان کی ایک تصویر آنے کی اجازت نہیں ہے. ایک تصویر آتی ہے تو ایک کوحرام مچ جاتا ہے. تو عمران خان تو اپنی لڑائی جیت چکے ہیں. ایک تصویر سے جب اسٹیبلشمنٹ, حکومت, ہر طرح کی آپ کا میڈیا پابند ہو کہ تصویر نہیں آنی, اور تصویر آئے اور اس پہ پورا پاکستان یا پوری دنیا میں پاکستانی نیلے ہو جائیں, تو یہ کامیابی ہے ایک انسان کی, کہ ہر کوئی اپنی تصویر لگا رہا ہے. کہ میرے لیڈر کی تصویر آئی, انہوں نے بلو کلر پہنا ہوا تھا, تو وہ پورا میں نے دیکھا ٹویٹر بلو ہو چکا تھا. تو یہ جو ایک چیز ہے نا, عمران خان صاحب اب اپنی قابلیت کے تحت باہر آئیں گے, اپنے کیسز لڑ کے. اتنے کیسز, اور ہر کیس میں الحمدللہ ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, ہو رہی ہیں, کیونکہ کیسز میں کچھ ہے ہی نہیں. اب بھی وہ اپنی بات پہ قائم ہے. اگر قانونی نقطہ نظر پہ واقعی اس ملک میں جمہوریت ہوتی اور قانون کے دائرہ کار میں یہ چیزیں چل رہی ہوتی, تو ابھی اس وقت عمران خان باہر ہوتے. لیکن بس اب مجھے کسی ٹائم خود بھی حیرت ہوتی ہے کہ خان صاحب کیسے اس عدلیہ پہ اور اس قانون پہ بھروسہ کر کے ابھی بھی وہ کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور میں لڑ کے نکلوں گا, میں لڑ کے آؤں گا. مطلب میں کہتی ہوں کوئی بھی یہاں عام پاکستانی ہوتا یا کمزور اعصاب کا انسان ہوتا, تو وہ کہتا جی کوئی نہ کوئی سمجھوتا کر لیتے ہیں اور آ جاتے ہیں. یہ تو اتنے کیسز ہیں, میں تو نکلوں گا ہی نہیں. لیکن میں کہتی ہوں ہمت سے عمران خان نے اس سب کا سامنا کیا ہے, تو خان صاحب کا رتبہ ہمارے لیے بہت مزید بڑھ چکا ہے. کئی وہ ٹھیک. جو تھا کہ جیل کاٹ کے شاید کمی آئی ہو, نہیں بالکل بھی نہیں. اب تو خان صاحب ہمارے لیے, پہلے میں خود کہتے ہوئے تھوڑا اس پہ جھجکتی تھی کہ وہ مرشد بن گئے ہمارے لیے. اب تو میں خوشی سے کہتی ہوں کہ ہی از اے لیڈر, ہی از اے ٹیچر, ہی از لائک اے مرشد. ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, اللہ حافظ.